تو میں گزارش یہ کرا تھا کہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں جو لوگ جہانگیر روڈ کو استعمال کرتے تھے روزانہ کی بنیادوں پر، ان کا ایک دیرینہ مسئلہ اس روڈ کے حوالے سے تھا۔ اس روڈ کے بارے میں بہت سارے تنازع آپ نے ماضی میں سنے۔ اس کے دونوں طرف وفاقی آبادی ہے، ان کے پرانے 1940s 50s کے دیے ہوئے کوارٹرز ہیں، لیکن بدقسمتی کے ساتھ پاک PWD اس سڑک کو اون نہیں کرتا، اس کو لک آفٹر نہیں کرتا۔ یہ علاقہ جناح ٹاؤن کے انڈر آتا ہے۔ جناح ٹاؤن اگین کچھ کہنا میرے لیے مناسب نہیں ہوگا۔ یہاں کے لوگوں نے، مقامی قیادت نے، آپ صحافی حضرات نے عرصہ دراز سے یہاں کی عوام کی ترجمانی کی اور ہم تک یہ بات پہنچائی کہ ایک یہ بڑا مسئلہ ہے جس کو حل ہونے کی ضرورت ہے۔ بدقسمتی کے ساتھ ماضی میں چونکہ وسائل کا فقدان تھا تو کچھ کام KDA یہاں پہ کرتا تھا، کچھ کام KMC کرتا تھا، لیکن یکسوئی نظر نہیں آتی تھی، جس کی وجہ سے نقصان یہ ہوتا تھا کہ اگر ایک مسئلہ حل ہوا تو دوسرا مسئلہ شروع ہو گیا۔ ماضی میں اس سڑک کو KDA نے بنایا، لیکن سڑک بننے کے بعد جو حالیہ بارشیں ہوئیں اس کے اندر اس سڑک کو نقصان پہنچا اور ایک بار پھر تنقید اس سڑک کے حوالے سے ہوئی، لوگوں کو تکلیف تھی، پریشانی تھی۔ میں نے بحیثیت میئر، میری سٹی کاؤنسل نے جو پچھلے چند ماہ میں فیصلے کیے جس کی وجہ سے ہمارے مالی حالات میں بہتری آئی، ہم نے فیصلہ کیا کہ بجائے اس کے کہ آدھا کام کوئی کرے، آدھا کام کوئی کرے، پھر کوئی کام کوئی کرے، ایک ادارہ اس کو ٹیک اوور کرے۔ بے شک علاقہ وفاقی حکومت کا ہو، پاک PWD کا ہو، بے شک کسی ٹاؤن کا ہو، لیکن چونکہ کراچی والے بستے ہیں، ہمارے لوگ بستے ہیں، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ اس سڑک سے گزرتے ہیں، تو ہم نے فیصلہ کیا کہ اس سڑک کو کمپلیٹلی بلدیہ عظمیٰ کراچی اب ٹیک اپ کرے گی۔ نتیجہ یہ ہوا ہم نے اپنے وسائل سے پروکیورمنٹ کا آغاز کیا۔ میں نے اعلان کیا تھا 1 جنوری کو کہ انشاءاللہ جنوری کے مہینے میں جہانگیر روڈ کے اوپر ہم کام سٹارٹ کریں گے، اور آج 14 جنوری کو میں اپنے پیپلز پارٹی کے ساتھیوں کے ساتھ یہاں پر آیا ہوں کام کا سنگ بنیاد رکھنے کے لیے۔ یہ کام انشاءاللہ العزیز 230 ملین کی کاسٹ یعنی کہ 23 کروڑ روپے کی لاگت سے KMC ایگزیکیوٹ کرنے جا رہی ہے۔ ہم نے فیصلہ یہ کیا کہ سڑک کی تعمیر سے پہلے اس سڑک کی دونوں سائڈز پر، یعنی کہ جو سائڈ لیاقت آباد سے گرو مندر کی طرف آتی ہے اور جو سائڈ گرو مندر سے لیاقت آباد کی طرف 3 ہٹی کی طرف جاتی ہے، ان دونوں کے نالوں کو ریوائیو کیا جائے گا، ریسٹور کیا جائے گا۔ یہاں کے لوگوں نے بتایا کہ سیوریج میں ونچنگ کے مسائل ہیں، اس کی ونچنگ کی جائے گی، اور اس کے بعد یہ جو پوری سڑک ہے جو کہ 2 ضلعوں کو جوڑ رہی ہے، اس کو ہم مکمل طور پر 80 اس کی تعمیر کریں گے، جس میں 80 mm کے 3.25 لاکھ اسکوائر فٹ پیور لگائے جائیں گے، تاکہ یہ جو بار بار مسئلہ ہوتا تھا، بیکاز میں نے آپ کو بتایا برابر میں ساری کمرشل کنسٹرکشن ہو گئی ہے، 2-2 3-3 4-4 5-5 منزلہ عمارت ہو گئی ہے، آبادی میں اضافہ ہوا ہے۔ جب سیوریج کا دباؤ آتا ہے اور ڈامر پر وہ سیوریج آتا ہے تو پرابلم ہوتی ہے اور پھر الزامات شروع ہو جاتے ہیں۔ ہم مسائل حل کرنے کی تو کوشش نہیں کرتے، ہم الزامات کی طرف چلے جاتے ہیں۔ تو ہم نے فیصلہ یہ کیا کہ جہاں اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں، جہاں پانی کا ایشو ہوتا ہے، ہم پیورز کو استعمال کریں، اور ہم نے پچھلے 2 سالوں میں دیکھا ہے کہ پیورز دیرپا ہیں، ڈیوریبل ہیں، اور وہ زیادہ لمبے عرصے کے لیے چلتے ہیں۔ تو 80 mm کے جو کہ ٹاپ کوالٹی، سب سے بہترین کوالٹی کے پیور ہوتے ہیں، اسٹرینتھ والے پیور ہوتے ہیں، اس کو ہم لگا رہے ہیں۔ 3.25 لاکھ اسکوائر فٹ پیور اس جگہ پر لگائے جائیں گے، اور کام کا آغاز ہم نے کر دیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ تقریباً کوئی 50,000 اسکوائر فٹ ہم ایسفالٹ کارپیٹنگ بھی کریں۔ کچھ حصے اس کے ایسے ہیں جہاں پہ آپ کو کارپیٹنگ کرنے کی ضرورت ہے، تو وہ بھی ہم کریں گے۔ تقریباً کوئی 4 لاکھ اسکوائر فٹ یہ سڑک کی تعمیر کا کام ہو رہا ہے، مرمت نہیں ہو رہی، اس کی 80 تعمیر ہو رہی ہے۔ میرے خیال میں پاکستان بننے کے بعد کبھی بھی جہانگیر روڈ کی 80 تعمیر نہیں کی گئی۔ یہ شرف، یہ خدمت کا
جو موقع ہے یہ کراچی والوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کو دیا اور پاکستان پیپلز پارٹی کو کراچی میں اقتدار ملا، تو آج الحمدللہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ چیز ہونے جا رہی ہے۔ میں نے کے ایم سی کی ٹیم کو یہ ہدایت جاری کی ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کام سٹارٹ کریں اور کام مکمل نہ ہو، کیونکہ کراچی والے یہ شکایت کرتے ہیں کہ سر کام سٹارٹ ہوتا تو ہے لیکن مکمل نہیں ہو پاتا۔ میں نے ان کو کہا ہے کہ سارے پیسے آپ کے پاس بجٹ میں اویلیبل ہیں، پیمنٹ کے ایم سی کرے گی، اس کام کو ہنگامی بنیادوں پر کریں۔ 90 روز مجھ سے مانگے کے ایم سی کی ٹیم نے، میں نے 60 روز دیے ان کو۔ میں نے کہا جی 90 ٹھیک ہے آپ کا ٹائم ہے، لیکن مجھے 60 روز کے اندر اس کام کو مکمل کر کے دیں تاکہ جو لوگ تکلیف میں ہیں ان کی تکلیف سے ہم نجات ان کو دلا سکیں۔ انشاءاللہ ڈے اینڈ نائٹ یہاں پر کام ہوگا۔ ہماری مقامی قیادت جو یہاں پر موجود ہے وہ یہاں کی نگرانی کرے گی، چیزوں کو لک آفٹر کرے گی، مجھے بتائے گی کہ کیا کیا اس کے اندر ہو رہا ہے، کیا کیا مزید کرنے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو 60 روز میں اس سڑک، نالے، سیوریج کے کام کو مکمل کریں گے۔ یہ پیڈسٹرین برج بھی میں نے بنوایا تھا، اس پیڈسٹرین برج کو مکمل کریں گے، اس کی جو لائٹنگ کا سارا نظام ہے اس کو مکمل کر کے ایک بالکل اچھا نیا علاقہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے یا علاقہ مکینوں کو ہم دینے جا رہے ہیں انشاءاللہ۔ اور میرا وعدہ ہے یہ، میرے پارٹی کے چیئرمین کا وعدہ ہے یہ کہ خدمت کرو، حسد کرنے والے حسد کریں، رکاوٹ کریٹ کرنے والے رکاوٹ کریٹ کریں، لیکن آپ اپنے مقصد پر جو کہ عوامی امنگوں پر مبنی ہے، عوام کی خدمت پر مبنی ہے، اس کے اوپر لگے رہیں، کام کرتے رہیں۔ اور انشاءاللہ جو ہم نے اعلان کیا تھا کہ اس سال بلدیہ عظمیٰ کراچی شہر کے اندر 46 ارب روپے خرچ کرے گی، وہ کام تیزی سے ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ جو وعدہ ہے اس وعدے کو ہم وفا کریں گے۔ ڈیلی کی بنیاد پر ڈے اینڈ نائٹ ہمارا، چاہے کورنگی ہو، چاہے لانڈی ہو، چاہے سائٹ ہو، چاہے بن قاسم ہو، سب کے اندر یہ پیسے دیے ہم نے تاکہ ان کے یہ مسائل کو ہم حل کر سکیں۔ اور انشاءاللہ اگلے 10 سے 12 روز میں ایک اور بڑا پیکج کراچی شہر کے لیے، بلاول بھٹو زرداری صاحب کی سیاسی جماعت، بلاول بھٹو زرداری صاحب کی سندھ حکومت، بلاول بھٹو زرداری صاحب کی کے ایم سی کراچی شہر کے لیے لا رہی ہے، جس کی تفصیلات انشاءاللہ میں آپ کو 10-12 روز بعد شیئر کروں گا، جس کے اندر آپ کو مزید پتہ چلے گا کہ کراچی شہر کے اندر 400 سے اوپر سڑکوں کے اوپر ہم کام سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں تاکہ کراچی والوں کے مسائل کو ہم حل کر سکیں۔ اور میں ایک بار پھر یہ باور کرانا چاہتا ہوں کہ کے ایم سی کام کر رہی ہے، سندھ حکومت کام کر رہی ہے، اگر یہ ٹاؤنز بھی ہمارا ساتھ دیں، یہ ٹاؤنز بھی اسی طریقے سے ہماری مدد کریں، چاہے وہ ٹاؤنز ڈسٹرکٹ سینٹرل کے ہوں یا ایسٹ کے ہوں، ویسٹ کے ہوں، کہیں کے بھی ہوں، اگر وہ ٹاؤنز بھی اسی طریقے سے کام کریں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آنے والا ایک سال کراچی والوں کے لیے ریلیف کا سال ہے، جو کراچی والوں کی امید تھی اس کی ڈیلیورنس کا سال ہے۔ تو میں نے اپنا منشور، میری پارٹی کا منشور تو آپ کے سامنے رکھ دیا۔ ڈیلی جو لوگ باقی لوگ پریس کانفرنس کرتے ہیں نا، ان کو یہ بتائیے کہ تصویروں کے اوپر پریس کانفرنس نہ کریں، ان کو بتائیے کہ ایک دوسرے کی تعریف یا دوسروں کے اوپر تنقید کے لیے پریس کانفرنس نہ کریں، پریس کانفرنس کر کے یہ بتائیں کہ آپ اپنے اپنے علاقے میں کیا کام کر رہے ہیں۔ اور یقین جانیں اگر کراچی کے ہر علاقے میں ہر ادارہ کام کر رہا ہوگا نا بیونڈ پالیٹکس، تو آنے والا وقت اس شہر کراچی کے لیے بہت بہترین ہوگا، بہت مناسب ہوگا۔ اور یہ میرا وعدہ ہے آپ کو کہ آصف علی زرداری صاحب کی سربراہی میں، بلاول بھٹو زرداری صاحب کی سربراہی میں، فریال ٹالپور صاحبہ کی سربراہی میں، چیف منسٹر صاحب ہوں، وزیر بلدیات ہوں، میں ہوں، پیپلز پارٹی کا ایک ایک کارکن ہوں، ہم سب پیپلز پارٹی کی منشور کے لیے دن رات تگ و دو کر رہے ہیں۔ اور انشاءاللہ آنے والا وقت اس شہر کراچی کے لیے، اس شہر کراچی کی عوام کے لیے بہترین ہوگا۔ اللہ تعالیٰ بہترین فرمائے گا، ہماری مدد کرے گا۔ نظر یہ ہے کہ کراچی شہر میں پانی بہت اور پانی چوری ہو رہا ہے، اور لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو ہائیڈرنٹس ہیں یہ پیپلز پارٹی کے ہیں۔ جتنے لوگ ہیں، میں بڑا ہو رہا تھا 90s میں، تب بھی کراچی شہر میں ٹینکر چلتے تھے۔ مجھے کل جب ٹی وی پہ خبر چلی تو مجھے ایک صاحب نے میسج کیا کہ میں 1965 سے رہ رہا ہوں ایک علاقے میں، کہتے میرے گھر کبھی پانی نہیں آیا۔ تو اب جب یہ فیصلہ ہم نے کیا
تو کہیں بہت سارے لوگ تعریف کر رہے ہیں کہ یار یہ بڑا اچھا اقدام ہے، اور بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ سر ہمارے علاقے میں تو پانی نہیں آتا، تو ہم تو 100% ٹینکرز کے اوپر ڈپینڈنٹ ہیں، تو ہمارا مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ اب میں آپ کو واضح کروں میں نے فیصلہ کیا کیا. یہ جو ٹینکرز ہیں نا، یہ عرصہ دراز سے چل رہے ہیں. یہ کوئی پیپلز پارٹی نے نہیں کیے، یہ ایم کیو ایم کے دور میں بھی چل رہے تھے، اس سے پہلے بھی چل رہے تھے. پرانا زمانہ ہے یہ. جہاں جہاں پانی نہیں پہنچتا یہ ہائیڈرنٹ سروس، ٹینکر سروس پہنچتی ہے. پیپلز پارٹی نے تو یہ کیا کہ شہر بھر میں ٹینکر ہوتے تھے، ایک زمانے میں ہائیڈرنٹ ہوتے تھے، ہم نے کم کر کے 7 کر دیے سر. ایک زمانہ ہوگا آپ کو گلشن اقبال میں شاہد بھائی ڈی سی آفس کے پیچھے ہائیڈرنٹ چلتا تھا نا، آج نہیں چلتا، وہ بند کیا ہے ہم نے. ایک زمانہ تھا کشمیر روڈ پہ ہائیڈرنٹ چلتا تھا، کے ایم سی اسپورٹس کمپلیکس میں بھی چلتا تھا، اور پیپل سیکریٹریٹ کے پیچھے جو خداداد کالونی کا ایریا ہے وہاں بھی چلتا تھا، وہ ہم نے بند کیا ہے. تو ہم نے تو ہائیڈرنٹس کو بند کرنے کا سلسلہ سٹارٹ کیا. بٹ باہر کیا ہے، الزامات لگانے والے الزامات لگاتے ہیں. تو یہ ہائیڈرنٹ کا کانٹریکٹ ہوتا ہے 2 سال کا، ٹھیکہ ہوتا ہے، لوگ بڈ کرتے ہیں اور 2 سال کے لیے وہ ٹینڈر دے دیا جاتا ہے. تو کراچی کے 7 ہائیڈرنٹس کا ٹائم ختم ہو گیا. تو میرے پاس واٹر بورڈ حکام آئے اور انہوں نے کہا سر آپ فیصلہ کر دیں کہ کیا ہم نئے ٹینڈر پہ جائیں یا ہم اس کو ایکسٹینشن دے دیں. یہ 2 آپشن دیے انہوں نے. میں نے کہا میاں تیسرا آپشن بھی تو ہے. کہتے ہیں کیا؟ میں کہا ہائیڈرنٹ بند کر دیتے ہیں. تو ایک دم سے سب پریشان ہو گئے. میں کہا یار میں تو پانی کی چوری میں ملوث نہیں، میری سیاسی جماعت پانی کی چوری میں ملوث نہیں ہے. اگر ہماری نیت یہ ہوتی کہ ہائیڈرنٹ چلیں اور لوگوں کی لائنوں میں پانی نہ آئے تو میں ایکسٹینشن دے دیتا. تو میں نے یہ کہا، میں نے کہا تیسرا آپشن کو بھی غور کریں، مجھے اسٹریٹجی بنا کے دیں کہ کراچی شہر میں جتنا بھی پانی ہے اس کی منصفانہ تقسیم ہونی چاہیے. یہ نہیں ہو سکتا کہ میرے گھر پہ 24 گھنٹے پانی آئے اور رؤوف بھائی کے گھر پہ 3 مہینے پانی نہ آئے. تو میں نے کہا جو پانی کا پول ہے اس کی ایک منصفانہ تقسیم کی آپ اسٹریٹجی بنائیں، اور اسٹریٹجی بنا کے مجھے بتائیں کہ اگر ہائیڈرنٹ سروس ہم بند کر دیتے ہیں، اس کو ایکسٹینشن نہیں دیتے، تو کس طریقے سے مختلف علاقوں میں پانی پہنچے گا. یعنی کہ لیاری میں پانی کیسے پہنچے گا، کماڑی میں پانی کیسے پہنچے گا، کلفٹن کے علاقے میں پانی کیسے پہنچے گا، نیو کراچی کے مختلف یوسیز میں پانی کیسے پہنچے گا، کورنگی کے مختلف علاقوں میں پانی کیسے پہنچے گا. میں نے ان کو حکمت عملی بنانے کا کہا. میں نے کہا جب تک میرے سامنے تینوں ایسپیکٹس نہیں آتے میں ایکسٹینشن کا رینیول کا فیصلہ نہیں کروں. اور ہم شہریوں کو دکھانا چاہتے ہیں، بتانا چاہتے ہیں کہ ہم اس نظام کو ختم کرنا چاہتے ہیں. تو ہم نے اپنا پوائنٹ آف ویو کنوے کر دیا. واٹر بورڈ حکام اب اس کے اوپر حکمت عملی کے اوپر کام کر رہے ہیں کہ کیسے اس پانی کی منصفانہ تقسیم اور ترسیل کا نظام بنایا جا سکتا ہے. وہ جو پروپوزل ہوگا نا ان کا منصفانہ تقسیم کا، اس پروپوزل کو میں سٹی کاؤنسل میں لے کے جاؤں گا اور سٹی کاؤنسل میں پیش کر کے، اس میں ہر سیاسی جماعت کی نمائندگی ہے، اس میں پیش کریں گے، بتائیں گے کہ ہفتے میں اتنے روز انڈین ٹاؤنز کا فائدہ ہوگا، ہفتے میں اتنے روز انڈین ٹاؤنز کا فائدہ ہوگا. چل رہا ہے 23 تاریخ کو ہماری بورڈ میٹنگ ہے جس کے لیے وہ مجھ سے منظوری چاہ رہے تھے. میں نے منع کیا. میں نے کہا میں 23 تاریخ کی بورڈ میٹنگ میں کوئی فیصلہ نہیں کروں گا. تو میں نے ان کو ٹائم دیا ہے، کیونکہ کسی بھی چیز کو فوری طور پر ختم کرنے کا، ابھی میں کہہ دوں ٹینکر بند کر دیں لیکن آلٹرنیٹ نظام نہیں ہوگا اگر، تو لوگوں کو تکلیف ہوگی. تو میں نے ان کو اس لیے کہا ہے کہ آپ اپنی اسٹریٹجی حکمت عملی بنا لیں. وہ حکمت عملی کا جو امپیکٹ ہوگا وہ کاؤنسل میں لے جا کے اس سے اپروو کرا کے آگے لے کر چلیں گے. کرنا چاہیے تھا کہ جتنے 60 ڈسٹرکٹ ہیں 7 ہائیڈرنٹ ہیں، آپ کو پابندی لگانا چاہیے تھی کہ کسی ڈسٹرکٹ کا پانی دوسرے ڈسٹرکٹ میں نہیں جائے گا. اس فیصلے کا مقصد ہی یہی ہے. اب شہر کا سارا پانی تو ڈیفنس میں جا رہا ہے، اور آپ کی اس تجویز کا فائدہ کیسے ممکن ہوگا جبکہ کارپوریشن ایکٹ بن گیا ہے. اس ایکٹ کے تحت بورڈ نے فیصلہ کرنا ہے. بورڈ میں ایک نمائندہ بھی شہری نہیں ہے، سب ڈیفنس کے ہیں، ٹی ایم سی کی حدود کے کوئی نمائندے نہیں ہیں. تو فیصلہ تو وہ کریں گے، متاثر تو وہ جا رہے ہیں. تو آپ نے اپنے آپ کو اور پیپلز پارٹی کی حکومت کو مشکل میں نہیں ڈالا یہ فیصلہ کر کے. جو انسان فیصلہ کرتا ہے وہ مشکل میں آتا ہے. مسئلہ یہ ہماری قوم کا، شہر کا لوگ فیصلہ ہی نہیں کرتے. آپ لوگ ایسا پریشر کریٹ کرتے ہیں میڈیا کے ذریعے، لوگ گھبرا جاتے ہیں. کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں فیس کروں گا. تو یار یہ کہیں نہ کہیں تو فیصلہ کرنا پڑے گا نا، کہ باتیں کرنے سے مسائل حل نہیں ہوتے ہیں. لوگ جو باتیں کر لیتے ہیں، آئے میدان میں ہیں. جو لوگ مجھے ٹی وی پہ کہتے ہیں آ کے کہ بڑا آسان ہے پانی کا مسئلہ حل کرنا، آ جائیں، میں ان کو بورڈ میں بلاتا ہوں. چلیں سٹی کاؤنسل میں تو ہے نا. میں نے کہا میں سٹی کاؤنسل میں لے کے جاؤں گا اس معاملے کو. سٹی کاؤنسل میں تو سب ہیں، ہر سیاسی جماعت موجود ہے. آئیے تجویز دے دیجئے، مجھے بتا دیجئے
کہ منصفانہ تقسیم جو ہے وہ کس طریقے سے ہونی چاہیے. میں یہ کرنے کو تیار ہوں. اب اونس ان لوگوں کے اوپر ہے. اب پھر آپ فیصلہ کر لیں, کہہ دیں کہ ہائیڈرنٹس ہونے چاہیے. یہی تو میرا پوائنٹ ہے. ابھی دیکھیں یہ کیا المیہ ہے ہمارے یہاں. روز گفتگو ہوتی ہے کہ ہائیڈرنٹ کا سسٹم چل رہا ہے, پیپلز پارٹی چلا رہی ہے, اور ابھی آپ صحافی مجھے کہہ رہے ہیں کہ یار یہ تو فلاں فلاں ایریا میں تو پانی پہنچتا ہی نہیں, کیسے پہنچے گا پانی. اب سمجھ آئیے آپ کو بات کہ جب میں ڈیلی آپ لوگوں کو کہتا تھا کہ یہ نظام چلنے کی ضرورت ہے بیکاز بہت سارے ایریا ہیں جہاں پانی نہیں پہنچتا, تو لوگ کہتے تھے کہ آپ بینیفیشری ہیں اس کا. تو اب آپ خود اس بات کی تائید کریں. اب آپ نے جو سوال پوچھا, بھائی تانے بانے کسی سے بھی ملتے ہوں, میں تو یہ کہہ رہا ہوں نا کہ ہم سب تو حسین کے پیروکار ہیں. سبحان ماشاء اللہ. تو ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ ہم یزید کو فالو کریں گے یا حسین کو فالو کریں گے. تو میں نے تو کہہ دیا کہ ہم کرنے کو تیار ہیں. اب میں کہتا ہوں, انگریزی میں کہتے ہیں واک دا ٹاک. جو کہہ رہا ہوں نا کر کے دکھاؤ نا. تو جتنے بھی لوگ علامہ آتے تھے اور کہتے تھے بڑا یوں مسئلہ حل ہوگا, آ جائیں بتائیں کیسے حل ہوگا. ہم نے ہائیڈرنٹس کے نظام کو انہیریٹ کیا ہے. وہ جو لوگ آ کے کہتے ہیں کہ بڑا زبردست ان کے زمانے میں نظام تھا, آپ کو نہیں پتا ان کے زمانے میں کہ ہائیڈرنٹس نہیں چلتے تھے؟ چلتے تھے. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں, ثابت یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ بینیفیشری کوئی اور ہو اور الزام ہمارے اوپر لگے. اور خواہش یہ ہے کہ بھائی ہمیں اگر کہتے ہیں کچھ تو ہمیں اس کو عمل کر کے دکھانے کی ضرورت ہے. تو پیپلز پارٹی نے تو اپنے آپ کو سامنے کر دیا, ہم تیار ہیں. باقی لوگ اب آئیں بتائیں کہ وہ اس کے آڑے نہیں آئیں گے, اور جو پروپوزل سٹی کاؤنسل میں ہم پیش کریں گے اس کو اپروو کر کے امپلیمنٹ کیا جائے گا. ہم کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو 20-25 لوگ ہیں جو رکوا دیتے ہیں فیصلہ. دیکھیں میں نے یہ بات پہلے کہہ چکا ہوں کہ سوسائٹی میں دو نقطۂ نظر کے لوگ ہیں. ایک نقطۂ نظر یہ جو کہتی ہے نہیں ماریں, ایک نقطۂ نظر ہے جو کہتی ہے مار دیں. اگر ہم اس طرف جاتے ہیں تو یہ ناراض ہوتے ہیں, اس طرف جاتے ہیں تو یہ ناراض ہوتے ہیں. تو عدالت فیصلہ کر دے. انڈین سپریم کورٹ فیصلہ کر چکی ہے. ترکی جس کی مثالیں بہت ساری ہماری این جی اوز دیتی ہیں, وہاں پہ بھی فیصلہ ہو چکا ہے. تو میں اس لیے کترا رہا ہوں کہ میں جو بھی فیصلہ کروں گا اس میں اعتراض شروع ہو جائیں گے. میں فیصلہ کرنے کو تیار ہوں. آج آپ لوگوں کو کہہ دیں کہ بیچ میں نہ آئیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم کارروائی سٹارٹ کریں اور پھر کارروائی رکوانے کے پھر بے عزتی ہوتی ہے. تو یہ کتنوں کو اتنے ہیں, اتنے کتے ہیں اس وقت, اتنے ہیں کہ کتنوں کی نظر بندی کریں گے. مطلب آبادی جو ہے پاکستان کا, چاہے انسانی آبادی ہو یا کتوں کی آبادی ہو, جس طرح اضافہ ہو رہا ہے, یہ بہت بڑا چیلنج ہے ہمارے لیے. دنیا کا ہر ملک ترقی اس لیے کر گیا کہ وہاں پہ ادارے اپنا اپنا کام کرتے ہیں. اگر میں آپ کے کام کو اسکروٹنائز کرنا شروع کر دوں نا, یار آپ نے صحافت میں یہ غلطی کر دی, یہ کر دی, آج آپ نے رپورٹ میں یہ کیا, میں 10 نقص نکالوں گا, اور آپ میرے کام کو جب اسکروٹنائز کریں گے تو آپ بھی 10 نقص نکالیں گے. اب اس کا فیصلہ لوگ پھر یہ کرتے ہیں کام کرنا چھوڑ دو. اور بدقسمتی کے ساتھ شہر کے اندر ہوا یہی ہے کہ ایسے آپ نے 1 اسٹروک آف پین, کسی نے, میں ٹھیکے جاتے ہیں نا تو 100 لوگ بڈ کرتے ہیں, ایک کو ملتا ہے, 99 کو نہیں ملتا. جن 99 کو نہیں ملتا وہ کیا کرتے ہیں, وہ جا کے شکایتیں لگاتے ہیں. تو یہ شکایتوں کے نتیجے میں یہ چیز آتی ہے. اگر نیب سمجھتی ہے کام خراب ہوا ہے, مجھے ایویڈنس پیش کر دیجئے. میں ہر چیز کو, چلیں آپ مجھے اگر کہیں گے نا تو میں نیب کو بھیج دیتا ہوں ہر ٹینڈر سے پہلے, مجھے اپروول دینا شروع کر دیں. مجھے جو فنڈ چاہیے ہوتے ہیں نا اس کے لیے بھی پھر وہ اپروول ان سے میں لے لیتا ہوں. ایسے ہو نہیں سکتا, چونکہ وہ ایک قانونی ادارہ ہے, میں اس کا احترام کرتا ہوں. انہوں نے تفصیلات مانگی, وہ تفصیلات ہم دے دیں گے. میں ان کی اطلاع کے لیے بتانا چاہتا ہوں, 5 سال ہر سال کا بجٹ اپروو ہوتا ہے. اس بجٹ کے اندر جتنے بھی آپ کے اخراجات ہیں نا اس کی تفصیلات ہوتی ہیں جو کہ کاؤنسل اپروو کرتی ہے. تو تمام تفصیلات آلریڈی بجٹ میں موجود ہوتی ہیں, اور وہ بجٹ ہماری ویب سائٹ پہ بھی موجود ہے. پہلے نہیں ہوتا تھا, میں نے کر دیا وہ. تو کوئی اس میں ایشو نہیں ہے چھپانے کا. جو انہوں نے تفصیلات مانگی ہیں میں نے اپنی ٹیم کو کہا ہے وہ تفصیلات بھیج دیں. لیکن میرا بنیادی ایک سوال ہے بحیثیت شہری کے, الزام یہ لگتا ہے شہر میں کام نہیں ہوتا. میں نے جنوری کے پہلے ہفتے سے دسمبر کے اینڈ سے کہنا شروع کیا کہ یہ سال ترقیاتی کاموں کا سال ہے اور میں 46 ارب روپے اس سال خرچ کروں گا. نتیجہ کیا آیا, نیب کا نوٹس آ گیا. تو مطلب کیا, مطلب مجھے پیغام یہ دیا جا رہا ہے کہ میں ڈر جاؤں, میں کام نہ کروں. مجھے تو آپ کی مدد چاہیے بھائی. میں کراچی والوں میں
میری بات تو سنیں نا آپ نے اپنا نیریٹو سیل کر دیا, مجھے اپنا نیریٹو سیل کرنے دیں, پھر اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا, ٹھیک ہے نا. میرا یہ ہے بحیثیت کراچی والے کے, میری سڑک کو, میرے سیوریج کے نظام کو, میرے پانی کے نظام کو نہ ایف آئی اے نے ٹھیک کرنا ہے, نہ نیب نے ٹھیک کرنا ہے, نہ عدالت نے ٹھیک کرنا ہے. اس نظام کو یہاں کے نمائندوں نے ٹھیک کرنا ہے. تو جو ہم کام کرتے ہیں ہمیں کرنے کیا, میں کل کو انویسٹیگیٹ کرنا شروع کر دوں کہ نیب نے جو وہ خرچہ کیا تھا وہ غلط ہے, ایف آئی اے نے جو وہ چیز کی تھی وہ غلط ہے, تو پھر کیا ہوگا, افراتفری مچ جائے گی. اور پاکستان میں پچھلے 20-25 سالوں میں اس افراتفری کا نقصان ہوا ہے, اور میں بڑے احترام کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ یہ اسٹریٹجی درست نہیں ہے. لیکن باہر کے آپ جو سوالات پوچھیں اس کی تفصیلات آلریڈی اویلیبل ہیں, بٹ مزید ان کو تفصیلات دے دی جائیں گی. اب اللہ تعالیٰ مجھے اپنے حفظ و امان میں رکھے, جو میں باتیں کر رہا ہوں اس کے بعد کچھ ہو جائے میرے ساتھ تو وہ الگ بات ہے. جو بات آپ نے سڑک کی کوالٹی کی دیکھیں, جب ملٹیپل ادارے ہوتے ہیں نا تو ہر ادارہ دوسرے ادارے کے اوپر ٹوپی ڈال رہا ہوتا ہے. جب یہاں پہ پانی کھڑا ہوا, جب سڑک ٹوٹی تو الزام مجھ پہ لگا, سڑک میں نے نہیں بنائی تھی, کے ڈی اے نے بنائی تھی. تو میں نے کیا فیصلہ کیا, اور ٹاؤن بھی یہاں پر ہے, اور یہ سوسائٹیز جو ہے, اب یہ پیراڈائز لان جو ہے, یہ شادی ہال کی پرمیشن میں نے نہیں دی ہوئی, اس کی لیز جو ہے فیڈرل گورنمنٹ کی دی ہوئی ہے. تو یہ اس کی وجہ سے پرابلم ہوتی ہے. تو میں نے اپنی ٹیم کو یہ کہا, میں نے کہا یار میری اس سے جان چھڑاؤ, گالیاں تو مجھے پڑتی ہیں, تنقید میرے اوپر ہوتی ہے, کسی اور ادارے کے پاس نہ جاؤ, خود پوری ایک مجھے اسکیم بنا کے دو, پیسے میں اویلیبل کرتا ہوں, ونس اینڈ فار آل یہ مسئلہ حل کرو, تاکہ لاکھوں کی تعداد میں جو آپ جیسے لوگ اس سڑک کو استعمال کرتے ہیں ان کی تکلیف کو ہم ختم کر سکیں. تو انشاءاللہ وہ ہم کرنے جا رہے ہیں. غلطی کریں تو اس کو ایڈریس کیجیے گا, آئیڈینٹیفائی کیجیے گا, اچھا کام کرے تو تعریف کیجیے گا. غیب کا علم تو اللہ تعالیٰ کو ہے. جو شخص ایفرٹ کرتا ہے نا, میں اس کے ساتھ ہوں. گلشن حدید کی عوام کا مسئلہ ہماری وجہ سے نہیں, اسٹیل مل کی وجہ سے ہے, کسی نے حل نہیں کیا. وہاں کے مقامی لوگوں نے اس کا ایک سلوشن پرپوز کیا, اس کے اوپر کام کیا, پانی آیا, لیکن پانی وافر مقدار میں نہیں آیا. اس کے اندر یہ نقص ہے. اب اگر میں کسی شخص کو یہ کہنا شروع کر دوں تم نے غلط مشورہ دیا, تو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے پھر کوئی اپنا دماغ استعمال نہیں کرے گا. غلطی ہوتی ہے انسان سے, بے ایمانی نہیں ہونی چاہیے. اس سڑک کے لیے بھی میں آپ لوگوں کو کہتا ہوں کہ اگر آپ کو نظر آتا ہے کہ ہم نے 80 mm کا پیور لگانا ہے اور 80 mm کا پیور نہیں لگ رہا, بتا دیجئے, میں کارروائی کر کے دکھاؤں گا. ہم اوپنلی ٹرانسپیرنٹلی آپ کے سامنے آ کے تمام تفصیلات دے رہے ہیں نا. میں نے یہ نہیں کہا کہ سڑک بنا دی جائے گی, میں نے آپ کو بتایا اتنی ایسفالٹ ہوگا, اتنا پیور ہوگا. پیور کے اندر دو ہیں, 80 mm 60 mm کے پیور ہیں. 2.5 لاکھ 2,60,000 اسکوائر فٹ 80 mm کے پیور ہیں, اور تقریباً کوئی 60,000 فٹ 60 mm کے پیور ہیں جو ہم لگانے جا رہے ہیں. تو یہ اس کے اندر کوئی نقص ہے, کوئی جھول ہے, تو آپ آئیڈینٹیفائی کیجیے گا, میں کارروائی کروں گا انشاءاللہ. میں آپ کے توسط سے آج آفر دیتا ہوں, جتنی بھی این جی اوز ہیں نا آ جائیں, چلیں, ذمہ داری لیں. دوسرا سب سے اہم سوال, کراچی میں سالوں بعد ایک فلو آپ نے بنا کے دیا, مڈل کلاس طبقے کی بڑی عوام جو لوگ جو وہاں جا رہے ہیں, اب مختلف این جی اوز نے وہاں پر کیسز کرنا شروع کر دیے ہیں, عدالت پہنچ گئے, کیسے روکیں گے کیا؟ دیکھیں میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے نا, یا تو این جی اوز چلا لیں 20-25 افراد چلا لیں شہر کو, یا جو الیکٹڈ نمائندے ان کو چلانے جائیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہر فیصلے پہ کوئی نہ کوئی تنقید کرتے ہوئے رکاوٹ کریٹ کرنے کے لیے پہنچ جائے. اور میں اسی لیے بار بار بہت احترام کے ساتھ کہتا ہوں, کوئی این جی او چاہتی ہے, سمجھتی ہے کہ اس کے پاس کوئی اچھا سلوشن ہے, میں تیار ہوں اس سلوشن کو ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے. لیکن ہوتا یہی ہے, وہ این جی او آگے کہتی ہیں سر پیسے ہمیں دے دیجیے, اس کے لیے زمین اس کے لیے دے دیں, ہمیں یہ چیز دے دیں. آج اگر کراچی چڑیا گھر تنقید ہوتی تھی نا, آج اس چڑیا گھر میں اتوار کے روز 15,000 سے اوپر افراد گئے ہیں. یعنی کہ میرے کراچی والے غریب متوسط طبقے کے لوگ جو کینیا نہیں جا سکتے, جو سنگاپور نہیں جا سکتے, وہ کراچی زو آئے اور انہوں نے جانوروں کو دیکھا. اب تنقید ہوتی تھی کہ جانوروں کے پنجرے چھوٹے ہیں, تو میں نے وہ بڑے پنجرے بنانے شروع کر دیے. مجھے کسی این جی او نے کہا کہ جو پنجروں میں فلور بناتے ہیں نا وہ جانوروں کے لیے ٹھیک نہیں ہے, تو آپ نے نئے جو ہم نے بنایا اس میں آپ نے دیکھا ہم نے فلور ہی نہیں بنایا, ہم نے مٹی کر دی اس کو. تو جہاں جہاں کوئی مثبت رائے آتی ہے میں اس کو انکارپوریٹ کرنے کو تیار ہوں.
لیکن میرا ماننا یہ ہے کہ یہ شہر کام ڈیزرو کرتا ہے, تنقید ڈیزرو نہیں کرتا. اور اگر ہمیں کام کرنا ہے تو ہم سب کو مل بیٹھ کر چیزوں کو آگے لے کر چلنے کی ضرورت ہے.